वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब ने मावन ख़ुसूसी ओन चौधरी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। ओन चौधरी के इस्तीफ़े के मतन के मुताबिक उन्हें आज वज़ीर आला पंजाब ने तलब किया। तरीन ग्रुप से अलग होने या ओहदे से हटाने की बात की गई। हर शख्स जानता है जहांगीर तरीन की पार्टी के लिए गिरा कदर खिदमात हैं। मैंने जहांगीर तरीन को स्पेशल कोऑर्डिनेटर के ओहदे पर फौकियत दी। मैं जहांगीर तरीन और अपने ग्रुप के साथ खड़ा हूँ। ज़राए के मुताबिक ओन चौधरी पर असम्बली में हुकूमत के खिलाफ लॉबिंग करने का इल्ज़ाम है। ओन चौधरी जहांगीर तरीन ग्रुप के मुतहरिक रहनुमा रहे हैं। तो वज़ीर आला पंजाब ने मामले ख़ुसूसी ओन चौधरी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। ओन चौधरी के इस्तीफ़े के मतन के मुताबिक उन्हें आज वज़ीर आला पंजाब ने तलब किया। तरीन ग्रुप से अलग होने या ओहदे से हटाने की बात की गई। हर शख्स जानता है जहांगीर तरीन की पार्टी के लिए गिरा कदर खिदमात हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नसीर से। ख्वाजा नसीर, जो हम दिखा भी रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर उनका इस्तीफ़े का जो स्क्रीनशॉट है, इन्होंने क्या तहरीर किया, क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया इसमें? ख्वाजा नसीर, क्या मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त वज़ीर आला पंजाब के जो सियासी मशीर है ओन चौधरी, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया है और इस्तीफ़ा लेने के बाद उन्हें उनके ओहदे से भी फारिग कर दिया गया है। इससे पहले आज दोपहर में ओन चौधरी जो कि वज़ीर आला पंजाब के सियासी मशीर थे उन्हें बुलाया गया। बुलाने के बाद उनसे जहांगीर खान तरीन ग्रुप के अंदर उनकी पोजीशन के हवाले से सवाल जवाब हुए, जो उन्होंने अपने स्पीकर में भी लिखा कि वज़ीर आला पंजाब ने उनसे बुला के उन्हें बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो कंटिन्यू करे एज ए स्पेशल एडवाइजर फॉर चीफ मिनिस्टर पंजाब और जहांगीर खान तरीन ग्रुप से अलग हो जाए, या जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ अगर वो जाना चाहते हैं तो फौरी तौर पे अपने ओहदे से अलग हो जाए। ओन चौधरी ने इंतहाई गमो गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल दिए और उन्होंने इस पार्टी के साथ रहे, आज उस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ जहांगीर खान तरीन जिनकी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन थी सारे के सारे मामले पर, उसको लेकर उस पार्टी ने आज उन्हें जहांगीर खान तरीन ग्रुप से अलग होने के लिए दरखास्त की थी। लेकिन उनके नजदीक जहांगीर खान तरीन ग्रुप जो है वो पार्टी से ज्यादा अहमियत रखता है और इस मामले पर उन्होंने बाकायदा तौर पे अपना इस्तीफा फिट भी कर दिया है। इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि तरीन ग्रुप के राजा रियाज जो काफी वोकल भी रहते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ आया इस मामले पर? जी बिल्कुल, ARY न्यूज से गुफ्तगू करते हुए राजा रियाज का ये कहना था कि वो उनका पूरा ग्रुप जहांगीर खान ग्रुप के साथ था, इस वक्त है और वो रहेगा, और वो ओन चौधरी को इस इस्तीफे पर खराजे तहसीन पेश करते हैं। और अगर इस किस्म की रियासती जबरो तशद्दुद और रियासती ताकत का मुजाहरा किया जाए तो इसके खिलाफ भरपूर मज़ामत की जाएगी। राजा रियाज ने यह भी कहा कि अगर हुकूमत चाहती है कि पूरा जहांगीर खान तरीन ग्रुप ही मुस्तफी हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद के बात करें, वो तमाम लोग अपने ओहदों से मुस्तफी हो जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सियासी नफरत पर मबनी हुकूमती बयानात पाकिस्तान के वक़ार के मुनाफी हैं। सियासी पगड़ियाँ उछालने वाले पाकिस्तान की पगड़ी ना उछालें तो मेहरबानी होगी। सियासी फ़ायदे के लिए हक़ाइक़ के बरक्स बयानात बाइसे अफसोस हैं। 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले की ज़िंदगी पर सियासत गैर इंसानी रवैया है। महज सियासत के लिए एक फ़र्द को बदनाम करने का रवैया पाकिस्तान की बदनामी है। हुकूमत सियासत की बजाय होश के नाखुन ले। नवाज शरीफ को लंदन भिजवाने का फैसला इमरान नियाजी हुकूमत का था। नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, ये फैसला सरकारी बोर्ड का था। डॉक्टर्स के मशवरे पर नवाज शरीफ के इलाज और लंदन में क़याम का फैसला होगा। डॉक्टर जब इजाज़त देंगे तो नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे। कानूनी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपील दायर कर दी गई है। अपील पर फैसले तक नवाज शरीफ कानूनी तौर पर लंदन में क़याम कर सकते हैं। और बरतानवी इमिग्रेशन ने नवाज शरीफ को झंडी दिखा दी है। नून लीग ने झूठ बोलने के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि प्लेटलेट्स की रामलीला भी ख़त्म हो चुकी। नवाज शरीफ ढिठाई छोड़ें और वापस आकर अपनी सज़ाओं को पूरा करें। बन के जो है वो बैठे हुए हैं, तो जहां उन्होंने अपना लूट मार करके जिस मुल्क के अंदर अपनी मनी लॉन्ड्रिंग करके एवन फील्ड के महलात बनाए, तो उस मुल्क के इमिग्रेशन ने भी उनको जो है वो लाल झंडी दिखा दी है। PMLN ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं झूठ बोलने के। प्लेटलेट्स की रामलीला यहाँ पर चलती थी, वो भी ख़त्म हो गई। डॉक्टर अदनान भी वापस आ गए, लेकिन नवाज शरीफ वापस नहीं आए। कोई और चारा नहीं है कि वो वापस आएँ, और ये जो ढिठाई है इस ढिठाई को छोड़ें
اور آ کر یہاں پر اپنی سزاؤں کو پورا کریں۔ نواز شریف کی ویزا درخواست مسترد ہونے پر کرائے کے ترجمانوں کی عید ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں عوام کے ریلیف کے لیے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی جاتی۔ پنجاب اور وفاقی حکومت نے نواز شریف کو علاج کے لیے بھیجا۔ نواز شریف سیاسی پناہ لیں گے، سوچنا بھی مت۔ پروسیس کے تحت محمد نواز شریف صاحب نے اپنا ویزا ایکسٹینڈ کرنے کی اپلیکیشن دی، جو ہوم آفس نے معذرت کی۔ جب تک ٹرائیبیونل امیگریشن کا فیصلہ نہیں دیتا تب تک میاں صاحب کا یو کے کا اسٹے قانونی قرار دیا جاتا ہے۔ جن کے پاس اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف صرف صحت کے اوپر سیاست کرنے کا بیانیہ ہے، کرائے کے ترجمانوں کی عید ہوئی۔ وہ کوئی ایسی پریس کانفرنس نہیں کر سکتے جس میں یہ بیان کریں کہ آٹا آج اتنا سستا ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب کو یو کے میں علاج کرانے پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت نے بھیجا۔ جھوٹے الزامات لگے، ایک ٹھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے۔ نواز شریف اسائلم، سوچنا بھی مت۔ جب تک میاں نواز شریف کو لندن میں ڈاکٹرز نہیں کہیں گے واپس آنے کو، میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے۔ ہمارا ووٹر اس وقت ایموشنل ہے۔ اگر کوئی کسی قسم کی کوئی سچویشن ارائز ہوئی تو اس کے ذمہ دار عمران خان کے کرائے کے ترجمان اور یہ فراڈ ٹولہ ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ نون لیگ کا بیانیہ ہے، پاکستان نہیں جاؤں گا۔ کوئی شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے؟ نون لیگ کے وہ لوگ جن کی جڑیں پاکستان میں ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ مریم اورنگزیب کی آج صبح پھرتیوں سے لگ رہا تھا کہ معاملہ خراب ہے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ شہباز گل کا رد عمل میں کہنا ہے کہ مریم اورنگزیب بتائیں وہ کون سا وزیر اعظم ہے جس نے ملک کو لوٹا اور ساری دولت لے کر باہر چلا گیا۔ نواز شریف کو اب شرم تو آئی ہوگی کہ آج برطانیہ نے ویزا دینے سے انکار کیا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کی پھرتیاں بتا رہی ہیں کہ معاملہ خراب ہے، میاں صاحب کو اب آنا پڑنا ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ دنیا کا کون سا وزیر اعظم ہے جو ہر روز نیب کی پیشیاں بھگتتا رہا۔ یہ بھی بتا دیجئے کہ دنیا کا وہ کون سا وزیر اعظم ہے جس نے اس بے دردی سے ملک کو لوٹا، جس کی بیٹی نے کہا میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور پھر اربوں روپے کی پراپرٹی نکلی۔ دنیا کا کون سا وزیر اعظم ہے جس کو جیل ہوئی اور وہ اپنی عوام سے جھوٹ بول کے بیماری کا اور وہ باہر بھاگ گیا؟ دنیا کا کون سا وزیر اعظم ہے جو اپنے ملک کے خلاف باتیں کرتا ہے؟ شرم تو آئی ہوگی ویسے میاں صاحب کو کہ جس ملک سے دولت لوٹ کے وہ برطانیہ لے کے گئے اور برطانیہ کو اپنا گھر بنایا، آج انہوں نے ویزا دینے سے انکار کیا۔ مشیر داخلہ شہزاد اکبر کہتے ہیں مریم اورنگزیب روئیں، پیٹیں، چیخیں ماریں، حقیقت یہی ہے نواز شریف پاکستانی عدالتوں سے جھوٹے اور دھوکے باز قرار پائے۔ اب برطانیہ نے بھی انہیں جھوٹا قرار دے دیا۔ بیماری کا جھوٹا بہانہ کر کے وہ برطانیہ میں نہیں رہ سکتے۔ ماہر قانون بیرسٹر سبقت اللہ کہتے ہیں نواز شریف کا پاسپورٹ کینسل ہوا ہے، وہ اپیل کر سکتے ہیں لیکن امکانات کم ہیں۔ انہیں ثابت کرنا ہوگا کہ ان کی جان لیوا بیماری کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں۔ احترام وزیر داخلہ سے یہ درخواست کروں گا وہ احتیاط سے بات کریں۔ حکومت پاکستان شہریت منسوخ نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر شہریت منسوخ ہوتی ہے تو ان کے لیے بڑا آسان راستہ ہے کہ وہ اسٹیٹ لیس ہو جائیں گے، انہیں برطانوی حکومت کو مجبوراً یہاں ویزا دینا پڑے گا۔ ان کا پاسپورٹ کینسل ہوا ہے، یہ کہ اب انہیں اجازت ہے اپیل کرنے کی، لیکن اپیل میں بڑے کم امکانات ہیں۔ انہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کو اتنی سیریس بیماری ہے کہ اگر انہیں جانے کی علاج کی اجازت نہیں ملی تو آہستہ آہستہ ان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اپیل میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن اس کے بعد انہیں ہائی کورٹ میں جوڈیشل ریویو بھی کر سکتے ہیں۔ اپیل میں ٹائم لگے گا، تو کوشش کریں گے کہ کسی طرح 2-3 سال لگ جائے، اپیل کریں، جوڈیشل ریویو کریں، اتنا ٹائم نہیں لگے گا، لیکن میرے خیال 6-7 مہینے۔ ابھی آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں جہاں نون لیگ کے رہنما عطا طاہر نیوز کانفرنس کریں۔ سزا دی گئی تو جج خود کہتا ہے کہ جس میں کرپشن کہیں نہیں ہے۔ وہ فیصلے کیسے ہوئے؟ ارشد ملک اب دنیا میں نہیں رہے، وہ ایک کھلا راز ہے کہ میاں نواز شریف کو کس طرح اقتدار سے بے دخل کیا گیا اور اس کے پیچھے کیا محرکات تھے۔ پھر جب ذاتی معالج کی ملاقات کا معاملہ ہم نے کورٹ سے حل کر لیا تو کورٹ لکھپت میں میاں نواز شریف قید ہیں اور نیب راتوں رات ان کو
کوٹ لکھپت سے گرفتار کر لیتا ہے اور اسی شہر لاہور میں ان کو کوٹ لکھپت جیل لاہور سے نیب آفس ٹھوکر نیاز بیگ شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب چودھری شوگر مل کے کیس میں گرفتار کیا گیا تو کیا میاں نواز شریف صاحب چودھری شوگر مل کے سی ای او تھے یا اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے یا اس کے چیف فائنینشیل آفیسر تھے؟ تو یہ پہلے مریم نواز شریف کو والد کے سامنے کوٹ لکھپت سے گرفتار کر لینا چودھری شوگر مل کیس جس میں ہے ہی کچھ نہیں، اس کے بعد میاں نواز شریف کی گرفتاری ڈال کے ان کو ایک جیل سے دوسرے آپ عقوبت خانے میں لے گئے، تو اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ اور جب میاں نواز شریف صاحب کی ایک رات حالت بگڑی تب میاں نواز شریف نیب کی تحویل میں تھے، جسمانی ریمانڈ پر نیب کے پاس ٹھوکر نیاز بیگ پر موجود تھے۔ اب جب ان کے بلڈ ٹیسٹ روٹین کے مطابق کروائے گئے، ہم نے تو نہیں کروائے، ان کا پہلا بلڈ ٹیسٹ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو لاہور کے ڈی جی سلیم شہزاد صاحب نے کروایا۔ وہ آج بھی ادھر لاہور میں ہی پوسٹڈ ہیں، ان سے پتہ کروایا جا سکتا ہے کہ جب میاں نواز شریف کا پہلا بلڈ ٹیسٹ ہوا وہ نیب نے کروایا یا ہم نے کروایا؟ اور جب اس بلڈ ٹیسٹ میں ان کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ لو آیا تو یہ بڑی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ نیب کے افسران اور ڈی جی صاحب میاں نواز شریف کے سیل میں گئے اور انہیں کہا کہ جی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم نے بلڈ ٹیسٹ کرایا، آپ کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ خطرناک حد تک لو آیا ہے، ہم آپ کو ہسپتال شفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں قیدی ہوں، رات کا بہت یہ لیٹ پہر ہو گیا ہے تو میں سونے لگا ہوں، میں صبح جب اٹھوں گا تب دیکھیں گے کہ ہاسپٹل جانا ہے کہ نہیں جانا۔ ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی، نیب کے حکام نے سروسز ہاسپٹل لاہور جو کہ حکومت پنجاب کا ہسپتال ہے اس سے رابطہ قائم کیا اور ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے ایمبولنس بلوا کے میاں نواز شریف کو نیب آفس لاہور سے سروسز ہاسپٹل شفٹ کیا گیا۔ جب سروسز ہاسپٹل شفٹ کیا گیا تو تب بھی وہ حکومت پنجاب اور نیب کی جوائنٹ کسٹڈی میں تھے۔ میں کیونکہ میرے بہت سارے ایام وہاں ہاسپٹل میں ان کے ساتھ گزرے، جب وہ ہاسپٹل آئے اور جب وہ ایئرپورٹ سے لندن روانہ ہوئے میں ایک ایک پل ہاسپٹل میں موجود تھا۔ تو نیب میں ان کی حالت بگڑتی ہے، نیب کا ڈی جی ان کا بلڈ ٹیسٹ کراتا ہے، پلیٹلیٹس کی تعداد کم آتی ہے، وہ ان کو نیب کی ہیڈ کوارٹر سے شفٹ کرتا ہے سروسز ہاسپٹل جہاں وہ پنجاب حکومت کی تحویل میں ہے اور باہر نیب کے 2 افسر بیٹھے ہیں۔ اب نیب اور گورنمنٹ آف پنجاب کی جوائنٹ کسٹڈی ہے جس میں ان کی حالت مزید بگڑتی ہے۔ 11 سینئر ترین میڈیکل پروفیشنلز جو کہ سارے سرکاری ملازم ہیں ان پہ مشتمل میڈیکل بورڈ بنتا ہے اور ایک ایکسپرٹ کو کراچی سے بلوایا جاتا ہے، طاہر شمسی صاحب کو، جو کہ اس بیماری کے ایک جانے مانے ایکسپرٹ ہیں۔ حکومتی وزراء، حکومتی عہدیداران وہ روز پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف کی حالت بگڑ رہی ہے۔ اس دوران میاں نواز شریف کی بیل ہوتی ہے لاہور ہائی کورٹ سے چودھری شوگر مل کے کیس میں اور نیب کی کسٹڈی ختم ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی کسٹڈی شروع ہوتی ہے جیل حکام کی، کیونکہ ان کو کوٹ لکھپت کی کسٹڈی میں دیا گیا تھا۔ تو اب جیل کے حکام بیٹھے ہیں اور سرکاری افسران ہیں اور پنجاب حکومت ہے۔ پنجاب حکومت روز یہ کہتی ہے جی اب اتنا پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہو گیا، اب اس سے بھی مزید گر گیا، ان کا علاج یہاں ممکن نہیں ہے اور ان کا علاج جو ہے وہ باہر ہی ہو سکتا ہے۔ یہ ہم نے نہیں کہا، یہ حکومت پنجاب کے سینئر ترین لوگوں کی پریس کانفرنسز میں اس بات کا ذکر آیا۔ اب جب حکومت پنجاب یہ بات کر رہی ہے تو وہ کسی میڈیکل ایویڈنس کی بنیاد پہ کر رہی ہوگی۔ اس کو پھر معاملے کو پیچیدہ کیا گیا، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، ہم لاہور ہائی کورٹ گئے اور پھر کورٹ آرڈر کے تحت کورٹ نے کہا جی ہم موڈیلٹیز طے کریں گے، آپ کو آصف سعید کھوسہ صاحب کی سٹیٹمنٹ یاد ہوگی۔ اجازت حکومت نے دی ہے، کورٹ نے موڈیلٹیز طے کی ہیں۔ تو اب حکومت کو کس بات کا پچھتاوا ہے
کہ ان کے سیاست کا محور ہی میاں نواز شریف ہیں. دن رات وہ یہاں پہ تھے, وہ خوف کی علامت تھے ان کے لیے جیل میں. وہ باہر گئے ہیں, وہ خوف کی علامت ہیں. آپ میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف سارا دن راگ لاپتے ہیں. تو آج کچھ سوالات شہباز گل نے کیے ہیں, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اس نے پوچھا ہے کہ یہ چوری کرنے والا پرائم منسٹر کون ہے. اس کا جواب ہے وہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر عمران خان ہے, جس نے اس ملک میں بدترین چوری کی ہے اور ڈاکے ڈالے ہیں. جو 400 کنال کے بنی گالا کے محل میں رہتا ہے مگر اس کا ذرائع آمدن کوئی نہیں ہے. جو غریب کی جھونپڑی تو گرا دیتا ہے انکروچمنٹ کے نام. مسلم لیگ نون کے رہنما تاطار پریس کانفرنس کر رہے تھے. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. وزیر اعظم عمران خان نے پشاور میں شجرکاری مہم کے تحت پودا لگایا. معاون خصوصی ملک امین اسلم نے وزیر اعظم کو شجرکاری مہم سے متعلق بریفنگ دی. وزیر اعظم نے کہا کہ شجرکاری کے لیے بھرپور مہم چلائی جائے. کو آپ نے ویب سائٹ بنا کے اس پہ دکھانا ہے کہ پہلے کیا تھا, اور ہم نے جب پلانٹیشن شروع کی 5 سال پہلے اور اب کیا ہے, اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے. لوگ بڑے انکریج ہوتے ہیں اس سے. ایک تو وہ علاقے کے لوگوں کو فرق پڑتا ہے, لیکن جب ٹی وی پہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک بنجر زمین تھی اور پھر پورا ہرا ہو گیا, اس سے بڑا پھر اور موٹیویشن ہوتی ہے. سپریم کورٹ کا رحیم یار خان مندر حملہ کیس کے تمام ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم. شرپسندی پر اکسانے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت. مندر کی بحالی کے اخراجات ملزمان سے وصول کرنے کا حکم. سپریم کورٹ کا مندر حملے کے ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم. شرپسندی پر اکسانے والوں کے خلاف کارروائی اور مندر بحالی کے اخراجات ملزمان سے ہر صورت وصول کرنے کا حکم. رحیم یار خان مندر حملہ اسقط نوٹس کیس سماعت میں چیف جسٹس کی آئی جی پنجاب اور چیف سیکریٹری کی سرزنش. کہا کہ کمشنر, ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کام نہیں کر سکتے تو ہٹا دیں. 8 سال کے بچے کی وجہ سے واقعہ ہوا. پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی. 8 سال کے بچے کو مذہب کا کیا پتا, اسے کیوں گرفتار کیا. آئی جی پنجاب نے متعلقہ ایس ایچ او کو برطرف کرنے کی یقین دہانی کرا دی. چیف جسٹس نے کہا کہ پولیس نے تماشا دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. 3 دن ہو گئے, ایک بھی بندہ نہیں پکڑا گیا. قابل افسران ہوتے تو مسئلہ حل ہو چکا ہوتا. بیوروکریسی صرف تنخواہیں اور مراد لے رہی ہے. انتظامیہ کو فارغ کریں, وہ صرف زندگی انجوائے کر رہے ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ وزیر اعظم نے بھی معاملے کا نوٹس لیا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ وزیر اعظم اپنا کام جاری رکھیں, سائٹ پر کیس کو دیکھیں گے. عدالت نے متاثرہ علاقے میں قیام امن کے لیے ولیج کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی. آئی جی چیف سیکریٹری سے 1 ہفتے میں پیش رفت کی رپورٹ مانگ لی. وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں مندر واقعے میں ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے صوبائی حکومت کی معاونت کر رہے ہیں. مذہبی منافرت اور اقلیتوں کے خلاف اکسانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. ملک میں تمام مذہبی اقلیتوں کا تحفظ یقینی بنائیں گے. ہندو مندر بے حرمتی کا واقعہ قابل مذمت اور افسوسناک ہے. ایسے واقعات دنیا بھر میں اسلام اور پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. قومی اسمبلی نے رحیم یار خان کے مندر پر حملے کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی. قرارداد علی محمد خان نے پیش کی. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پورا ملک اقلیتوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے. آئین جو ہے وہ تمام مذاہب کو جو پاکستان میں رہنے والے ہیں برابری کی بنیاد پر ان کو حق دیتا ہے رہنے کا. قرارداد متفقہ طور پر منظور کی جاتی ہے. بھون شریف ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں مندر کو توڑنے اور نقصان پہنچانے کی سخت مذمت کرتا ہے اور اس دکھ میں ہندو کمیونٹی کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اس کی سخت مذمت کی ہے. پورا ملک, آپ کی حکومت, یہ ایوان جو ہے اقلیتی کمیونٹی بالخصوص ہندو کمیونٹی کے ساتھ اس پہ ہم ہمدردی کا بھی اظہار کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ یہاں پہ جب مندر پہ اٹیک ہو خدا نخواستہ, یا یہاں پہ گردوارے پہ خدا نخواستہ اٹیک ہو, یا یہاں پہ نقصان پہنچایا جائے ہماری مسیحی برادری کی عبادت گاہوں کو, تو حکومت وقت اس کے خلاف کھڑی ہوتی ہے. ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے خلاف کھڑی ہوتی ہے اور ان مظلوموں یا نان مسلمز کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن ہندوستان میں جب ایسا ہوتا ہے تو ہندوستان کی سپریم کورٹ ان ظالموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. بابری مسجد کے گرانے کے حق میں بات کرتی ہے اور وہاں کی مودی کے نیچے ان کی ہندوتوا حکومت RSS کی وہ ظالموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. پاکستان اور ہندوستان میں صرف یہ فرق ہے کہ پاکستان اقلیتوں کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان ہندوستان نہیں, یہاں اقلیتیں محفوظ ہیں اور کوئی فاشسٹ نظریہ حکمرانی نہیں کر سکتا. وزیر اعظم عمران خان اور چیف جسٹس نے رحیم یار خان کے مندر واقعے کا نوٹس لے لیا. میں گنیش مندر کو ایک گروہ نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. پاکستان ہندوستان نہیں ہے,
यहाँ पर कोई फाशिस्ट आइडियोलॉजी हुक्म नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म साहब ने इस मामले का ज़ाती नोटिस लिया, उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस मामले का अब नोटिस लिया है। जिन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को ठेस पहुंचाई, उनको करार वाकई सज़ा होनी चाहिए। हर उस शख्स के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए जो हमारे पाकिस्तानी भाइयों को नस्ल, रंग या अकीदे की बुनियाद के ऊपर निशाना बनाता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक ऐसे मुल्क का है जहाँ पर अक़लियतें मुकम्मल महफूज हैं। पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए दुबई का सफ़र फ़िलहाल नामुमकिन हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने नई शराइत लागू कर दी। पाकिस्तानी मुसाफिरों को 72 घंटे पहले की PCR रिपोर्ट के साथ साथ अब 4 घंटे पुरानी PCR रैपिड टेस्ट रिपोर्ट भी पेश करना होगी। फ़िलहाल पाकिस्तान के किसी अस्पताल या लेबॉर्ट्री में PCR रैपिड टेस्ट नहीं होते। UAE हुकूमत की नई हिदायत के बाद से अब तक मुल्क भर से 3000 से ज़ायद पाकिस्तानी मुसाफिर दुबई नहीं जा सके। कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को बोर्डिंग कार्ड जारी नहीं किए गए। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मामले खसूसी फिरदौस आशिक आवान की मुलाकात। फिरदौस आशिक आवान के लिए विफाक और सूबे में नई अहम जिम्मेदारियों की नवीद सुनाई। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अता ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा नसीर, इस मुलाकात में क्या क्या बातें सामने आई हैं? जी बिल्कुल, ओन चौधरी के बाद दूसरे अहम तरीन मुशीर जो वज़ीर आला के हैं वो डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान है। उनकी भी इस वक्त वज़ीर आला पंजाब से तफसीली मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद अब तक जो खबरें सामने आई हैं उसमें इंतहाई बाखबर ज़राए का ये कहना है कि शायद डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान को भी पंजाब से हटाकर मरकज़ में अहम जिम्मेदारी दे दी जाए, क्योंकि इस ज़राए का ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान को इस बात की इंडिकेशन दी है कि उन्हें मरकज़ में जिम्मेदारी इत्तलात और नशरियात की वजारत में कोई अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। जबकि दूसरी जानिब पंजाब में भी ये बात कही जा रही है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान की बेहतर कारकर्दगी की वजह से उन्हें शायद पंजाब में भी रखा जाए। इस सारे मामले पर जबकि पंजाब में अब से कुछ देर पहले एक मुशीर को फारिग किया गया, बशीर बराए सियासी अमूर ओन चौधरी को उनकी जिम्मेदारियों से सबकदोश कर दिया गया। इस वक्त दूसरी वजीर है मुशीर है डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान, जिन्हें पंजाब से सबकदोश किया जा रहा है, लेकिन एक गुडविल जेस्चर के साथ कि इन्हें ये गुडविल जेस्चर दिया जा रहा है कि इन्हें मरकज में कोई अहम जिम्मेदारी मिलने की इम्कान है। दूसरी तरफ डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान सीएम पंजाब के साथ होने वाली मेरी मुलाकात के बारे में अब से थोड़ी देर बाद मीडिया को आगाह करेंगी और बताएंगी कि उन्हें पंजाब और मरकज में क्या अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम टोक्यो ओलंपिक्स में मुल्क के लिए पहला और वाहिद मेडल जीतने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं कौम दुआ करे, मायूस नहीं करेंगे। जेवलिन थ्रो का फाइनल कल शाम 4 बजे होगा। उनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है और मैंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। और हमारे लिए एक खुसूसी दुआ करें। 7 अगस्त को पाकिस्तानी टाइम पे 4 बजे शाम को मेरी गेम है, फाइनल मैच है, और हमारे लिए दुआ करें, हम अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान का झंडा बुलंद करें। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट airbanews.tv। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।